اور عجیب بات ہے، وہ ماں کہ جو اپنے بچے کے خوراک کا، شیر کا خیال کرتی ہے، محرم میں ساری ترتیب بدل جاتی ہے۔ اب اس سے خیال کرنا کہ مجلس کا وقت کب ہے، شیر مادر کے لیے اس کے وقت کو نہیں، اب حسین کے وقت کو دیکھتی ہے۔ کربلا کے میدان سے وہ 6 مہینے کے بچے کا پیغام ہے۔ عجیب کیفیت ہے، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری اور آپ کی روح کانپ جاتی ہے، جسے خدا نے حضرت رباب کی گود میں اتارا تھا۔ اور عجیب جملہ ہے، یہ آغوش میں آنے والا خدا کا ایسا خالص بندہ ہے کہ اسے کسی اور نام سے نہیں، عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور شجاعت میں شیر مادر کے زمانے میں اتنا مضبوط ہے کہ اسے علی کہا گیا۔ اور وہ سرکار سید الشہداء کا جملہ، جبکہ ابھی بعض سابق علماء روایت کو پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے رہیں گے جب تک کہ زمانے کا امام خود آ کر مصائب بیان نہ کرے، کہ جب رخصت مدینہ منورہ میں بہن نے بھائی کو گود میں لیا تھا تو بھائی بہن سے لپٹ گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ اتنا کم سن بچہ کیسے لپٹ سکتا ہے، تو میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ جب ہمارا دور تھا بچپنے کا تو ہم دیکھتے تھے بچے دنیا میں آتے تھے تو آنکھیں بند ہیں، ایک آدھ دن تو آنکھیں کھلنے میں لگتے تھے، اور آج دیکھتے ہیں تو بچوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی روزے اول سے ہاتھ پاؤں ہلا رہے۔ فرق آ رہا ہے، غذاؤں کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اللہ اکبر! تو حسین کے گھر کا فرق نہیں ہوگا؟ تم نے اپنے اوپر قیاس کیا اس کو؟ آئے حسین، اے حسین کا لاڈلا، اسے خدا نے رباب کی آغوش میں اتارا، یہ چند دن کا بھی ہو تو تمام آنے والے بچوں سے منفرد ہے۔ بہن سے لپٹ گیا شہزادہ، اور خدا معلوم کس کس طرح سے بہن نے بھائی کو چوما ہوگا۔ اما سب چلے جاتے ہیں، یہ میرے پاس رہ جاتا، میرا دل تو بہلتا۔ اور ایسے میں اب ایک ایک بی بی چاہتی کہ اصغر کو واپس لیں، مگر اصغر منہ موڑ لیتے ہیں، نہ ام کلثوم کی گود میں آتے ہیں، نہ جناب زینب کبریٰ کی گود میں آتے ہیں۔ جب میرے مولا نے محسوس کیا کہ اب دن چڑھتا جا رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، سفر مشکل نہ ہو جائے، حسین آگے بڑھے، بچے سے کچھ فرمایا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شاید فرمایا تھا کہ بیٹا میں تمہیں بہن سے جدا نہ کرتا، لیکن بیٹا تمہیں جہاد میں میرا ساتھ دینا ہے نا، اگر تم نہ چلو گے تو ساتھ کون دے گا؟ بس اصغر نے بابا کا جملہ سنا، تڑپ کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا، اپنے بابا کی گود میں آ گیا۔ رونے والوں، اگر سمجھ سکو تو یاد رکھنا، شکم مادر سے انسان سنتا ہے، سننے پر قادر ہوتا ہے، یہ تو پھر بھی آغوش مادر میں ہے۔ امام نے بچے سے فرمایا، بچہ باپ کی گود میں آ گیا، اور اب قافلہ مدینے سے کربلا تک پہنچا ہے۔ کتنا مشکل سفر! شہزادے کے شروع کے سارے مہینے یہ راستے میں مکمل ہوئے۔ کہتے ہیں جب کربلا پہنچا 9 محرم کو، تب جا کر 6 مہینے کا ہوا۔
عجیب انداز سے شاعر نے پرسہ پیش کیا ہے. شاعر کہتا یہ کہہ کے بو سے شہیدین محلقہ کے لیے کہ کھلا تھا پھول مدینے میں کربلا کے لیے. وہ آیا اور چلے بن چلا بھی گیا, زمین ترس گئی اصغر کے نقشے پا کے لیے. کربلا کا واحد شہید ہے جو زمین پہ چلے بغیر چلا گیا. اجرکم اللہ. باقی سارے شہید زمین کربلا پر چلتے تھے پیروں سے سوائے علی اصغر کے رونے والوں. شب عاشور میرا مولا دونوں طرح سے شخصیات کو ملاحظہ کر رہا ہے کہ انصار کیا کر رہے ہیں اور آپ کے مستورات کے خیموں میں کیا کیفیت ہے. کہتے ہیں ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی, امام خیمے میں آئے, عجیب منظر دیکھا کہ رباب بچے کے گہوارے کے ساتھ پیشانی لگائے ہوئے زارو قطار روئے چلی جاتی ہیں. امام خیمے میں آئے, متوجہ فرمایا, سلام کے بعد آداب کے بعد سوال کرتے ہیں, رباب آپ رو رہی ہیں, کیا بات ہے, کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ رباب کہتی ہے مولا سے, مولا میں پریشان ہوں, کل قیامت کا میدان ہوگا, ساری مائیں مطمئن ہوں گی کہ انہوں نے اپنے اپنے فدیے پیش کیے ہوں گے. ارے جب سیدہ کے سامنے سب بیویاں پہنچیں گی, مولا خدا نے مجھے 2 اولادیں دی, شاید اگر بڑا بیٹا ہوتا تو 4 سال کا ہوتا تو کربلا کے میدان میں چلا جاتا, لیکن یہ خدا کی عطا کہ بڑی بیٹی ہے, بیٹا چھوٹا چلنے قابل نہیں ہے. ہائے ہم کہیں گے رباب تمہیں نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. سب کی قربانیاں اپنے مقام پر رہیں گی, تمہاری قربانی سب سے بلند ہو جائے گی. اجرکم اللہ. رہنے والوں, رات شب عاشور کا ہنگام تھا. صبح عاشور میں میرا مولا, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, جب مولا نے آخری صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو سعد اور الحطوف 2 بھائی چھوڑ کے آئے تھے امام کی طرف. تو اگر باہر والوں پہ اثر ہوا تھا تو اندر بھی اثر ہوا تھا نا. بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا تھا, حالانکہ بچے میں اتنی غشی تاری تھی, 7 محرم سے پانی بند ہے. اور رونے والوں, جب پانی نہ ہو تو شیر مادر کا سوال کیسے آگے بڑھے گا. اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا تھا, بیویوں میں شور ماتم برپا ہوا. میرا مولا مقتل کربلا سے خیمے میں آیا اور آنے کے بعد فرماتے ہیں ابھی گدیا کس لیے ہے, ابھی تو حسین زندہ ہے, بیویاں رو رہی ہیں. مولا سے کہتی ہیں مولا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے. ارے زبانیں بے زبانی سے بچہ کہتا تھا بابا لائے تھے نا یہ کہہ کر کہ جہاد کرو گے, تو بابا بھول گئے. بابا استغاثہ کیوں بلند کیا, ابھی تو اصغر موجود ہے. بابا غریب نہ ہونا, ابھی اصغر موجود ہے. اجرکم اللہ. بچے کو امام نے آغوش میں لینا چاہا. عجیب جملہ ہے. جناب رباب آگے بڑی فرماتی ہیں مولا سے, مولا ایک لحظے کے لیے بچے کو مجھے دے دیجئے. خدا معلوم الگ الگ انداز سے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے. جناب رباب بچے کو لیے ہوئے دوسرے خیمے میں گئی ہیں, اور جب پلٹ کے واپس آئیں تو بچے کا کرتا بدلا ہوا تھا. بچے کی کمر میں چھوٹا سا رومال باندھا تھا. گویا میدان کربلا کے لیے رباب نے بچے کو مجاہد بنا دیا. اجرکم اللہ. بچے کو آغوش میں لیے ہوئے میرا مولا میدان کربلا میں آیا. رونے والوں, عجیب وقت تھا میرے مولا کے لیے.
سب سے مشکل ترین وقت تھے دونوں کی طرف کے اعتبار سے کہ لشکر یزید بھی پریشان ہوا، مولا بھی حیران ہوئے، ایک کم مولا حیران ہوئے اور کب یزید پریشان ہوا۔ لشکر یزید میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب امام نے اپنے شہزادے کا منہ چوم کے فرمایا بیٹا یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تم ہی بتا دو کتنی پیاس لگی ہے۔ بچے نے ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ ارے جتنے لشکر یزید کے لوگ کھڑے تھے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ اتنا انقلاب کا منظر تھا کہ عمر سعد گھبرا گیا، پشت خیمہ سے نکل کر آیا ہرملہ کے پاس، کہتا ہے اگر دو چار اور کوئی جملے بچے کی اشارے میں آ گئے تو یہ تو انقلاب بغاوت ہو جائے گی، اب جلدی کر اس سے پہلے کہ بچہ کچھ اور اشارہ کرے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ ہرملہ رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے؟ لکھا ہے علماء مقاتل نے کہ 3 طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے، ایک تیر 1 پھل کا ہوتا تھا، ایک تیر 2 پھلوں کا ہوتا تھا، ایک تیر 3 پھلوں کا ہوتا تھا۔ لکھا بعض علماء نے کہ 1 پھل کا تیر انسانوں کی گردن توڑ دیتا تھا، 2 پھل کا تیر حیوانات کی گردن توڑ دیتا تھا، اور 3 پھل کا تیر تو درخت میں سوراخ کر دیتا تھا۔ ظالم نے سب سے بڑے اسلحے کو اٹھایا، ننھا سا شہزادہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بچے کے گلے کا آپ کو اندازہ ہے نا کہ تیر چلانے کے لیے پہلے سامنے مد مقابل کا نشان لینا پڑتا ہے۔ عجیب کام کیا، نہ بچے کے سر کا نشانہ لیا، نہ بچے کے سینے کا نشانہ لیا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، اور جیسے ہی کمان سے تیر کو جوڑا اس کے ہاتھ کانپ گئے، زمین پر تیر گر پڑا۔ کچھ دیر میں پھر تیر و کمان کو سنبھالا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ امام ایسے کھڑے تھے کہ سامنے میرے مولا تھے، لشکر یزید بالکل مخالف سمت میں کھڑا تھا اور امام کے پیچھے خیمے تھے۔ شاید میرا مولا اس لیے ایسے کھڑا ہوا ہوگا کہ اگر ماں در خیمہ پر آ بھی جائے تو منظر دکھائی نہ دے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ ہرملہ جیسے بچے کے گلے کو دیکھتا تھا پیچھے خیمے دیکھتے تھے۔ 2 مرتبہ ہاتھ کانپ گئے۔ سنان ملعون قریب آیا، کہتا ہے ہرملہ سے ارے ہم تو تیری بڑی تعریف کرتے تھے کہ پورے عرب میں تجھ سے بڑا کوئی تیر نشانے لگانے والا موجود نہیں ہے، آج ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ کہتا ہے میں کیا کروں، جب بچے کے گلے کا نشانہ جوڑتا ہوں پیچھے خیمے کے پردے ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ماں فریاد کر رہی ہو۔ ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ سنان ملعون کہتا ہے اچھا ہرملہ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اب تو تیر چلا دے۔ عجیب قیامت ہے، سنان ملعون نے ہرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، ہرملہ نے بند آنکھوں سے بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ رونے والوں ہرملہ کامیاب نہیں ہوا، اصغر کامیاب ہوا، اپنے آپ کو باپ کی گود سے اتنا بلند کیا کہ وہ تیر جو بازو حسین پہ براہ راست لگتا اصغر نے گلے پہ لے لیا، لیکن بچہ کیا کرے، گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا لگا، حسین کا بازو زخمی ہوا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں ہاں ماتم کرو گے، ماتم ہی کرنا چاہیے، فریاد کرو گے، اور جو دعا مانگنا چاہو آج باب الحوائج کا ماتم کر کے مانگ لینا۔ ارے وہ شہزادہ ہے جسے لینے کو دادی زہرا آئیں گی نا، واہ مصیبتہ۔ اجرکم اللہ۔ میرا مولا عجیب امتحان میں تھا۔ میرا مولا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اے مومن
مومنو، خدا نہ کرے کوئی بچہ آپ کے گھر میں زخمی ہو جائے، خدا نہ کرے کسی بچے کے پاؤں سے بھی آپ کو کوئی کیل نکالنی پڑ جائے، کوئی کانٹا کھینچنا پڑ جائے تو ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے۔ جب بچے کا خون بہے گا، بچہ تڑپے گا۔ رونے والوں یہ بات یاد رکھنا کہ جب کوئی شے جسم میں داخل ہو جائے نا تو گڑھ جاتی ہے، اور اسے نکالنے کے لیے پہلے ہلایا جاتا ہے تاکہ اندر سے جگہ چھوڑ دے۔ امام نے اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو ہلایا، بچہ تڑپنے لگا، امام نے ہاتھ روک لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد میرے مولا نے پھر اصغر کے گلے کے تیر کو ہلایا، بچہ پھر تڑپ گیا۔ رونے والوں، ارے کوئی سنگ دل ہو تو نہ روئے، حسین غریب الوطن ہے۔ بچے کے چہرے کو چوم کے فرماتے ہیں بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اگر ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا؟ بچہ ایسا خاموش ہوا کہ تیر نکل گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ارے واہ مصیبتا، جیسے ہی تیر نکالا، تیر نہیں نکلا بلکہ گلا کٹتا ہوا بچے کا اتنا بڑا زخم ہو گیا کہ خون ابلنے لگا۔ امام نے چلو میں خون کو لیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حیران حسین، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، امام نے اپنے چہرے